دیکھا میں فوراً رک گیا۔ میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست تو نہیں آئے۔ مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں تھے۔ میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ گیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی، یار تم لوگ عجیب ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اگر اپنے ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، فرقان ہم لوگ صبح آئے کب؟ میں حمید کے گھر گیا تو وہ اٹھا ہی نہیں، آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ اس کے بعد راشد کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو بخار ہو گیا تھا۔ بس پھر میں کیا کرتا، بور ہو گیا، تمہارے گھر بھی نہ آیا، میں جا کر خاموشی سے سو گیا۔ کیسر جھوٹ مت بولو، یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا، میں نے تم لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، چلو راشد کے گھر چلو، وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیسر ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے مل کر ہو گئی۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ اسکول سے آ کر میں نے کھانا وانا کھایا اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو وہاں امامت محلے کے ایک بزرگ نے کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولوی مختار کے بارے میں پوچھا، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس نمازی نے بتایا، مولوی مختار بیمار ہیں۔ بیمار ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا۔ صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا جبکہ وہ صبح مسجد آئے ہی نہیں؟ صبح چودھری صاحب نے نماز پڑھائی۔ اب میں بڑا چکرایا، مولوی مختار اگر مسجد نہیں آئے تو صبح میں نے کس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے بڑے غصے سے کہا، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟ فرقان ماموں جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟ وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ فرقان ماموں وہ کون تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ وہ جن تھے، فرقان ماموں نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی جن تھا؟ بے شک، کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے، وہ گھر سے نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں۔ فرقان ماموں نے کہا، کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ماموں، آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چوں چاں کی آوازیں سنی، وہ کیا تھیں؟ اکبر نے سوال کیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی۔ ان کے بولنے کا انداز بالکل اس طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ پہ چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی، بس چوں چاں کی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ فرقان ماموں نے کہا، اچھا ماموں، اب دوسرا واقعہ سنائیں۔ اکبر پرشوق لہجے میں بولا۔ دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے، فرقان ماموں نے کہنا شروع کیا۔ اس وقت ہم نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے، ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ ہم اس وقت پیدل آیا جایا کرتے تھے، سائیکل ہمارے پاس 1-2 سال کے بعد آئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری 4-5 لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی۔ ہم راستے بھر شرارتیں کرتے آتے۔ علی گڑھ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے، اس کے پاس ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں ایک تہہ خانہ تھا۔ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تہہ خانے کے اندر جا کر دیکھوں۔ ایک دن ہم ایک گرگٹ کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ گرگٹ تہہ خانے کے روشن دان میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تہہ خانے کی سیڑھیوں سے باہر آتا سرور نظر آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے بلا کر کہا، آؤ فرقان، اندر چل کر تہہ خانہ دیکھو گے؟
ہاں کیوں نہیں، یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا، اب واپس ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، تہہ خانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا روشنی غائب ہوتی گئی۔ سرور اتنی تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ تہہ خانے میں مجھے ڈر نہ لگے۔ میں نے تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے سے دیکھے۔ یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، ارے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اسے کون لایا ہے؟ یہ کوئی نام لیا گیا جو اب مجھے یاد نہیں کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سرور کا دور تک پتہ نہ تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا، بس اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، ارے بھاگو یہاں سے، تمہارے ساتھی چلے گئے۔ پھر کسی نے کہا۔ یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی۔ اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے بے حد ڈر لگا۔ میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے۔ میں نے دوڑ لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میری شکایت سن کر انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹا اور پوچھا کہ ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے، تم خود ہی غائب ہو گئے تھے۔ میں نے سرور سے کہا، سرور میں کہاں غائب ہوا تھا، تم تو میرے ساتھ تھے، تم ہی تو مجھے تہہ خانے میں لے گئے تھے۔ سرور نے میری شکل دیکھی اور ہنس کر بولا، واہ بے، میں کب تمہیں تہہ خانے میں لے گیا تھا؟ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟ سرور، کیا وہ تم نہیں تھے؟ تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو مجھے تہہ خانے میں لے گیا تھا؟ کون بھئی، کس کی بات کر رہے ہو؟ سرور نے پوچھا۔ جواب میں نے اپنے دوستوں کو ساری روایت سنا دی۔ میری بات سن کر سب پریشان ہو گئے اور ہم سب نے طے کر لیا کہ آئندہ اس مسجد کے احاطے میں نہیں جائیں گے۔ اس تہہ خانے میں دراصل جن رہتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اور کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے تھے۔ میں جب اندر جاتا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ تہہ خانے کو اندر سے دیکھوں۔ اس دن بھی جب ہم گڑگڑ کے تعاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی۔ بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ شرارتی بچہ مجھے اندر لے گیا۔ ماموں فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو، محض لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑھے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر کے لوگ ٹکٹ چیک کر رہے تھے۔ ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا، اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں، بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا، بھئی ٹکٹ دکھاؤ۔ بس اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا، زبان پھر بھی نہ ہلائی۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ۔ ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ ٹکٹ؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بے ٹکٹ، کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نا جی، مجھے تو نہیں معلوم کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا، ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ؟ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر غصہ بھی آیا، ہنسی بھی آئی کہ کسی دیہاتی سے پالا پڑ گیا۔ اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا، ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا۔ پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لی لیکن ٹکٹ نہ ملا۔
پتہ نہیں جی کدھر گیا، ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا۔ اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا، آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں۔ اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولیں لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا۔ وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ بس مسافر اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا۔